ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب, کس طرح سے دیکھتے ہیں آج اسلام آباد میں آمد متوقع ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ پیش رفت ہوئی ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اس سے قبل امریکہ اور ایران میں کشیدگی کافی حد تک پھیل چکی تھی, لیکن ابھی جو نائب وزیر اعظم کے ساتھ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کے رابطہ ہوا ہے, اس کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب اور محسن نقوی صاحب 3 روزہ دورے پہ ایران میں گئے تھے, جن کی وزٹ سے اور جس میں تمام ٹیئر سے ملاقات ہوئی ان کے وزٹ کے دوران, جس میں پریزیڈنٹ, ان کے اسپیکر صاحب, ان کے فارن منسٹر صاحب, پھر IRGC کے جو کمانڈر ہیں ان سے ملاقات ہوئی, تو اس کا پیش خیمہ یہ ہوا کہ میں ہرمز کو فوراً کھول دیا کہ 24 گھنٹے سے پہلے دوبارہ انہوں نے بند کی امریکنز کے بلاکٹ کی وجہ سے, لیکن یہ اسی کا تسلسل ہے بیسیکلی. لیکن ایک چیز کو آپ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اچھی خبر ہے, جو ایک اسٹیل میٹ کائنڈ آف امپریشن بنا تھا ٹاکس کے لے کے, یا جس طرح انڈین میڈیا جو ہے اس کو فیلئر آف ٹاکس کا نام دے کے بڑے بڑے جو ہے وہ نعرے لگا رہا تھا اپنے میڈیا کے اوپر, تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ منہ پہ یہ تماچا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک لانگ پروسیس ہے, ایک 50 سالہ پرانی دشمنی ہے 47 سالہ 1979 سے لے کے اب تک, اور اس میں آپ کوشیس آپٹیمزم کے ساتھ چلیں تو زیادہ بہتر ہے. ہم جتنا آپٹیمزم کرتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے کوئی ایسی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ یا ایسی کچھ آتا ہے کہ وہ آپ پیسمزم کی طرف آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں ہمیں کوشیس آپٹیمزم کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور عراقچی صاحب کا یہاں پر آنا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیل میٹ کی جو فیلنگ ہے, یہ جو نیریٹو تھا جو انڈین میڈیا یا جو اسرائیلی اسپانسرڈ میڈیا اس کو ایک پورے طریقے سے ایک نیریٹو بنا رہا تھا, اس کے اوپر خاصی کاری ضرب ہے. اور اگر یہ یہاں پر جیسے امریکنز آلریڈی موجود ہیں, کچھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں, لاجسٹکس کے لوگ بھی ہیں, سیکورٹی کے لوگ بھی ہیں, تو یہ مل کر جب بات چیت کریں گے پاکستان کی موجودگی میں, جو فیسیلیٹیشن سے بڑھ کر میڈیشن کے رول پہ آ چکی, کیونکہ اب ضروری ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بلڈ کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا کلیدی کردار جو ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہوئے گا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ الٹیمیٹ ڈیسیژن جو ہے یہ ایرانینز کا اور امریکنز کا ہے. اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ ضرور کریٹ کر سکتا ہے, کنونس ضرور کر سکتا ہے, لیکن دونوں ممالک جو ہیں, دونوں فریقین یعنی امریکنز اور ایرانینز, وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس یا جو ان کی پبلک ہے ان کی خواہشوں کے عین مطابق وہ ڈیسیژنز لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے اندر اب اینٹی وار ایک سینٹیمنٹ ضرور ہے. وہ شاید اب یہی چاہتے ہیں امریکنز خاص کر کے کہ اب مزید جو ہے وہ لڑائی آگے نہ جائے. لیکن جو بھی اس کا پازیٹیوٹی اس سارے عمل کے دوران نظر آ رہی ہے, اس میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. اور آج اگر یہ اسٹیل میں ٹوٹتا ہے تو I'm sure کہ اس سے پھر مزید ہائر ٹیئر کے اوپر جا کے بات چیت ہو سکتی ہے, جس میں JD وینس صاحب بھی آ سکتے ہیں لیٹر آن 3rd راؤنڈ کے اندر, اور اس سے بڑھ کے بھی جو ہے وہ ایرانینز کی جانب سے بھی لیڈرشپ یہاں پہ آ سکتی ہے. لیکن ہمیں کوشش آپٹیمزم کے تھرو دیکھنا چاہیے. اٹس اے گریٹ نیوز, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی لاٹ مینی تھنگس ٹو ڈو, کیونکہ 47 سالہ پرانی جو ایک گلیشیئر بنا ہوا ہے سرد مہری کا, ایک مسٹرسٹ کا, اس کو پگھلتے ہوئے کچھ وقت تو ضرور لگے گا. لیکن پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور اس سے نہ صرف جو ہے وہ اس خطے میں امن آئے گا, بلکہ دنیا میں جو انرجی سپلائی لائن جو ایک رکی ہوئی ہے, اس سے جو ریسیشن آنے کا خطرہ ہے, یہ انفلیشن جو آلریڈی جو ہے دروازوں پہ نوک کر رہی ہے, اس کو روکنے میں مدد ملے گی. لیکن یاد رکھیں جب ان ٹاکس کی کامیابی ہوگی تو یہ نہ صرف دونوں فریقین کی کامیابی ہے, اس خطے کی کامیابی ہے, امن کی کامیابی ہے, دنیا کی کامیابی ہے. بالکل ایسے ہی امن اور خطے کی کامیابی, اور یقیناً پاکستان اس کامیابی کو حاصل کرنے میں ایک بہت میجر رول پلے کر رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہے گا, ہم نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. صدر ٹرمپ کی جانب سے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر جو دعوے کیے جا رہے ہوتے ہیں, جو دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ اور ہے. تو کیا یہ سائیکولوجیکلی ایک پریشر بلڈ کرنے کی ان کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے عوام پر ایران کی؟ وارفیئر جن آپ نے دیکھا کہ لیتھلٹی آف ویپنز اتنی زیادہ ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے ویپنز یا بہت بڑے جو لیتھل ویپنز اس کو استعمال اس طرح سے ان دونوں فریقین نے بھی نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے, لوکل ڈیمیجز ضرور ہوئے ہیں, لیکن جس طرح کے مدر آف آل بامز یا فادر آف آل بامز ایون کنونشنل لیول کے اوپر وہ ان کو بھی استعمال کرنے کی بات چیت نہیں ہو رہی. اور نیوکلیر کے متعلق تو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کو ٹوٹلی ملٹی پلائڈ بائی 0 کر دیا. تو لہٰذا 5th جنریشن وارفیئر جب درمیان میں آتی ہے تو اس میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, اس میں نیریٹو بلڈنگ بھی ہوتی ہے, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تمام اس 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے. دو کہ اس کو آگمنٹ کیا گیا ہے کائنیٹک ایفرٹس کے ذریعے بھی, لیکن دیکھا گیا کہ کائنیٹک جو ہے وہ اتنا رول ادا نہیں کر پا رہا جتنا کہ
یہ دوسرے جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ایک قسم کا پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ امریکنس کو بھی چاہیے اور خاص کر کے اور کسی حد تک ایرانینس کو بھی چاہیے کہ وہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دیں. اگر کوئی پازیٹیو اسٹیٹمنٹس نہیں دینی تو ایٹ لیسٹ اتنا ہارمفل اسٹیٹمنٹس نہ دیں کہ اگر کوئی فریق آگے بڑھ کے جو ہے وہ صلح کی طرف اگر بڑھنا بھی چاہتا ہے تو وہ ڈومیسٹک پریشر اتنا بلڈ ہو جاتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ پھر لیڈرشپ جو ہے وہ تھوڑا کترانا شروع کر رہی تھی وچ از ویری ویری نیچرل. تو جب آئی ایم شیور کہ جب آج یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو آلریڈی اسلام آباد میں موجود ہیں وہ اور راکچی صاحب اور ان کا وفد جب ملے گا آپس میں تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے اوپر لازمی بات ہوگی کہ ہاسٹائل اسٹیٹمنٹس کو اوائڈ کیا جا سکے تاکہ ایک ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ بنے کہ جس میں دونوں فریقین کے لیے ون ون کائنڈ آف سچویشن ہو. ون اور سیکنڈلی ابنائے ہرمز کو کھولنے کے اوپر لازمی میرے خیال میں بات ہوگی جس میں ایرانینس کو بھی سائڈ اسٹیپنگ کرنی پڑے گی اور امریکنس کو جو بلاکٹ کے سلسلے میں ان کو بھی سائڈ اسٹیپنگ کرنی پڑے گی. اگر اسی طرح اسٹیلمنٹ رہا ایران سے بھی اگر جو ہے وہ سارے جہازوں کے اوپر ٹول لگائے رکھا اور کنڈیشنل موومنٹ ہوئی اور وہاں بلاکٹ رہا تو پھر میرے خیال میں یہ جو ہے وہ چیزیں پھر بہت سلو ڈاؤن ہو جائیں گی. تو اس وقت لازمی کسی مینڈیٹ کے ساتھ راکچی صاحب آ رہے ہیں. Let's hope for the good, but then we need to be, cautiously optimistic in this case. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہہ دیجیے گا اگر ہم لوگ مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے استحکام کی بحالی سب کے مفاد میں ہے، صرف اور صرف یہاں پر ہم امریکہ یا ایران کی بات نہیں کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی وفد آ رہا ہے، اوبویسلی جو پچھلا مذاکرات کا دوسرا دور رکا تھا وہ ایران کی جانب سے کیونکہ کہا گیا تھا کہ وہ بھی نہیں آ سکتے، ان کی باتیں نہیں مانی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے ڈیلے ہوا تھا. اب امریکی وفد بھی آنے کو آلموسٹ تیار ہی تھا. وہ بڑی ڈیل کیا ہو سکتی ہے جو کہ اس میز پر بیٹھ کر ڈسکس کی جائے؟ جیسے صدر ٹرمپ بھی کہتے تھے کہ ایران کو ایک بڑی ڈیل دینے کے بعد ہم مذاکرات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ دیر پا مذاکرات ہوں اور اس کے بعد خطے میں امن رہے. بڑا جو کنسرن ایران کو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کا ہے. یعنی جب ان کا دل چاہتا ہے وہ سال میں 12 مہینوں سے کم میں 2 دفعہ تو وہ اٹیک برداشت کر چکے ہیں، ایک جون 2025 میں اور ابھی ایک اپریل 2026 کے اندر. تو لہٰذا ود ان 10 to 11 months 2 دفعہ اسرائیل نے اور امریکن سے اٹیک کیے. وہ ایک تو سیکیورٹی کی آف کورس ڈیمانڈ کریں گے ون، اور دوسرا اپنا ہرمز کے اوپر جو ان کے اختیارات ہیں ایک ایز اے سوورن اسٹیٹ اس کو اگر وہ کچھ ڈائلیوٹ کرتے ہیں لیکن وہ بالکل اس کو چھوڑیں گے نہیں کہ ٹوٹل اس کو زیرو کر دیں، وہ اس پہ لازمی اپنا رائٹ جو ہے وہ لے کے آگے بڑھیں گے. تھرڈ یہ ہو سکتا ہے کہ جو یورینیم کو وہ کہتے ہیں کہ امریکنس کے حوالے کر دیں، وہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ کوئی یا تو کسی کنسورشیم آف اسٹیٹس کے حوالے ہو سکتا ہے یا IAEA کے حوالے ہو سکتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہ جو آپ کے ایسٹس انہوں نے جو ان کو فریز کیے ہوئے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے میرے خیال میں جو ایران کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اپنے عوام کی ترقی کے لیے اس کے اوپر بات چیت ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ایران اس کے اوپر حق کے اوپر بھی ہے کیونکہ سوورن اسٹیٹ ہے. تو امریکنس کی جانب سے یہ ہوگا کہ اب اسرائیل کے لیے جو ہے وہ آپ ہو سکتا ہے کہ وہ میزل کی رینج ان کو کم کرنے کی کہیں جو کہ مین لینڈ کے اوپر نہ جائیں. لیکن پھر ظاہر ہے کہ اگر اسرائیلی سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ واپس اٹیک بیک نہیں کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی آرمز کنٹرول کے حساب سے کوئی بات چیت ہو، لیکن ابھی اس کے جو خد و خال ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی فرمائے گا جیسے افزودہ یورینیم کی بات کی جاتی ہے تو ایران کون سا ایسی کنٹری ہے جس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایران کا ٹرسٹ امریکہ پر تو بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے اس وقت یا تو چائنا بیچ میں پڑ سکتا ہے یا رشیا بیچ میں پڑ سکتا ہے کیونکہ رشیا نے بڑی کھل کے پوزیشن لی تھی کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی میجر کنونشنل اٹیک ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی نیوکلیئر اسٹرائک اگر ایران کے اوپر ہوتی ہے تو جو رشینز ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ ریٹیلیٹ بھی کریں گے. انہوں نے اوپن پریزیڈنٹ پوٹن نے ایک پوزیشن لی تھی. اسی طریقے سے جو چائنیز ہیں انہوں نے بھی خاصی جو ہے وہ کھل کے پوزیشن لی ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ چائنیز کبھی کھل کے بات نہیں کرتے، لیکن جب ان کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے ہتھیار بیچے ہیں یہ دیے ہیں ایران کو تو انہوں نے اس کو نیگیٹ کیا اور پھر یہ جو بلاکڈ ہے اس کی بھی خاصی مذمت کی ہے. تو یہ 2 ایسے ممالک P5 اسٹیٹ میں سے ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گارنٹرز کے طور پہ میرے خیال میں نمبر 1 پرائرٹی شاید ان کی ہوگی چائنیز کی اور دوسری رشینز کی ہوگی کہ جس کے اوپر امریکنز کو یہ قابل قبول بھی ہوگا. اور اگر چائنیز کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا اسٹیپ بھی ہوگا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 14-15 مئی کو
एक्सपेक्टेड है कि जो उनका मुल्तवी दौरा था चाइना का वो भी होने जा रहा है, तो शायद एक अच्छा जो है वो एक स्टेप या वो ऐसे कोई मेन्यू जरूर एजेंडा आइटम के ऊपर होगा जिससे कि चाइना और अमेरिकन की जो है आपस में जो बाहमी या बायलैटरल जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग हो। तो ये मेरा ख्याल में इस तरह से, और यूरेनियम इतना ज्यादा है भी नहीं, और उसके ऊपर अगर आईएईए की चेक एंड बैलेंस लग जाता है तो वो भी मेरे ख्याल है दुनिया को काबिल कबूल होगा, और इस सिलसिले के अंदर आईएईए की जो चीफ उन्होंने भी स्टेटमेंट दे रखी है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाएगा, जब हम सदर ट्रंप की बात करते हैं तो उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट पास की जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि वो तो कहीं ना कहीं अपनी जीत को तस्लीम किए बैठे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और कहती हैं। आपको क्या लगता है कि फेस सेविंग के लिए सदर ट्रंप के पास ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिस पर ये डील हो जाए और वो इसे एक्सेप्ट भी कर लें? वो जो हमेशा से बात हुई, जेडी वैंस भी जाते हुए कहे गए थे हमने न्यूक्लियर जो इनकी कैपेबिलिटी है ईरान की उसके ऊपर बातचीत की है और उनको मानना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी ईरान इसके बारे में तमाम टीयर्स ऑफ कमांड के ऊपर कह चुका कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं जो है वो बनाने, और हमें फतवा भी जो है खोमेनी साहब ने दे रखा था और अली खamenei साहब ने भी। तो लिहाजा अगर वो आईएईए के हवाले कर देते हैं अपनी एनरिच यूरेनियम तो मेरे ख्याल में ये एक फेस सेविंग है। दूसरी, जो अपना हर्मुज को अगर ईरान खोलता है तो वो अगर ब्लॉकेट जो आगे से हटाता है तो वो ये भी कहेगा कि मैंने एनर्जी की जो है सप्लाई लाइन को बहाल कर दिया, तो ये नंबर 2 हो सकता है। और नंबर 3 ये कि इसराइल के ऊपर ईरानियंस जो है वो अब अटैक नहीं करेंगे, तो ईरान तो बेचारा पहले भी अटैक नहीं कर रहा था, उसके ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स दोनों ममालिक की जानिब से कि हमने बड़ा एक दूसरे को डैमेज पहुंचाया, तो ये तो जो एक हिस्सा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी, जिसमें डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। लेकिन अब इतने आज़ाद जो है वो मीडिया दुनिया में मौजूद है कि वो किसी भी क्लेम को वो उसको वेरीफाई कर सकता है। तो यार ये दुनिया की ऑप्टिक्स पे छोड़ देते हैं कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन इस वक्त इस डिबेट से पहले मेरे ख्याल में इस चीज को कि कौन हारा कौन जीता से हम ये कहते हैं कि दोनों अफ्रीकैन की जीत है, क्योंकि अगर अमन कायम होता है तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये अमन यकीनन मिडल ईस्ट पूरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ब्रिगेडियर साहब ये भी फरमाएगा कि पाकिस्तान अब क्या मज़ीद पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि गुज़श्ता रात भी जो मसालती टीम है उसके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, नायब वज़ीर आज़म से भी बातचीत हुई है अब्बास अरागची की, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ भी गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आज आने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। तो अब जब एक मेज़ पर बैठेगा ईरानी वफ़द भी, अमरीकन वफ़द भी, तो पाकिस्तान को उस वक्त क्या किरदार अदा करना चाहिए? शुरू से इस टॉक्स को लेके फैसिलिटेशन का काम कर रहा था, क्योंकि दोनों अफ्रीकैन को पाकिस्तान पे जो है वो एतबार था और ट्रस्ट था। यही वजह कि ईरान जो किसी भी और मुल्क पे एतबार करने के बजाय, हालांकि ओमान में टॉक्स हो रही थी, उससे पहले दोहा में टॉक्स हुई थी, जिनेवा में हो रही थी, वो भी वेन्यू रखा जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारी जो माशाल्लाह से आर्म्ड फोर्सेज हैं और जिस तरह हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, तो ईरानियंस वर लाइक वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पे आके बातचीत कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल में फैसिलिटेशन से जब पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उनको मीडिएशन के रोल भी किसी हद तक मिला था, क्योंकि अगर आपस में बातचीत में कहीं हिकअप्स आ रही थी तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को उन टॉक्स के दौरान मदऊ भी किया गया, जिन्होंने अपनी राय भी दी थी रिपोर्टेडली। तो लिहाजा अब मेरे ख्याल में हमारा रोल फैसिलिटेटर से बढ़कर मीडिएटर के तरफ भी कुछ बढ़ चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स याद रखें कि जो फैसला प्रॉपर फैसला होगा, ये जो भी आपस में डील होती है, पीस एग्रीमेंट होता है, वो इन दोनों ममालिक की जानिब से ही होगी। पाकिस्तान किसी भी साइड जो है वो फ्री की साइड नहीं ले सकता, क्योंकि आपका न्यूट्रल होना इंतहाई जरूरी होता है, अदरवाइज फिर आप ट्रस्ट लूज करते हैं। तो आई एम श्योर के जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसमें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस कदर माहिर हैं, मैदान जंग में तो हैं ही हैं, वो एक बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेट भी हैं। तो लिहाजा वो इन तमाम सेंसिटिविटीज को सामने रखते हुए दोनों अफ्रीकैन का जो ट्रस्ट है उस पर कैपिटलाइज करते हुए कुछ ऐसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे जो दोनों अफ्रीकैन को काबिल कबूल भी होगा, जो पीछे उनके बैक होम उनके डोमेस्टिक पीपल या जो उनकी पब्लिक है उनके लिए भी काबिल कबूल होगा, और इस तरह जो है वो एक पुरअमन तरीके से डील की तरफ जा सकेंगे। लेकिन बात यह है कि फैसला फाइनली ऑफ कोर्स इन दोनों अफ्रीकैन का ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, फैसला आखिरी दोनों अफ्रीकैन का भी होगा।